آپ کا بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ ایک بڑا اہم مقدمہ ہمارا، ایک بڑا اہم وقوعہ جو کہ 12 تاریخ کو ہوا۔ بچہ برہان اختر جو کہ اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا، تو اس کو گھر آتے ہوئے رستے سے اغوا کر لیا گیا۔ اس پہ جب پولیس کو اطلاع ملی تو فوری طور پہ پولیس وہاں موقع پہ پہنچ گئی اور CCTV کیمروں دیکھنے شروع کر دیے۔ تو وہاں سے یہ پتہ چلا، اور کیمروں کی مدد سے یہ پتہ چلا کہ 2 بندے جو ہیں وہ بچے کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ مقدمہ درج ہوا، تو مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش کے لیے DPO صاحب نے مختلف ٹیمیں بنا دیں۔ ایک ٹیم کی قیادت جو ہے وہ DSP صاحب سٹی کے پاس، ایک ٹیم کی قیادت جو ہے وہ DSP OCU کو دے دی گئی، ایک ٹیم جو ہے اس کی قیادت جو ہے متعلقہ SDPO دے دی گئی، مجھے بھی وہاں پہ ڈیوٹی اسائن کر دی گئی۔ اس وقت سے لے کے مسلسل پولیس نے جو ہے وہ اپنی ورکنگ شروع کر دی، CCTV کیمرے دیکھنے شروع کر دیے، ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس پہ کام شروع کر دیا۔ تو اس دوران ہم نے اپنی اور ہمارا سیف سٹی اس کی بھی ہم نے معاونت حاصل کی۔ تو مطلب کچھ ٹائم کے بعد جب ہماری ٹیمیں یہ ساری کام کرتی رہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک موٹر سائیکل جو کہ بچے کو پک کرتا ہے، اس موٹر سائیکل کا مالک جو ہے اس کے نام کا پتہ چلا۔ جب اس کے مالک شاہد سے رابطہ کیا گیا تو اس نے بتایا جی کہ مجھ سے یہ موٹر سائیکل جو ہے اشفاق نامی بندے نے لیا ہوا ہے۔ تو اشفاق نامی بندے کو ٹریس کرتے کرتے پتہ یہ چل گیا کہ یہ وقوعہ جو ہے اشفاق نے کیا ہے۔ اس دوران میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی رات جس رات یہ بچہ اغوا ہوا، لیٹ نائٹ بچے کے گھر والوں کو ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے، ایک رحیم یار خان کچے کے علاقے سے کا نمبر ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، تو آپ 1.5 کروڑ روپے تاوان جو ہے اس کا بندوبست کریں تو آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ ایک ہی کال موصول ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی کال موصول نہ ہوئی۔ اس کے بعد یہ جب موٹر سائیکل کا نمبر ملا تو اس پہ پولیس نے ہم نے کام اپنا شروع کر دیا۔ تو اس اشفاق کو جب اریسٹ کیا گیا تو اشفاق نے بتایا کہ یہ وقوعہ میں نے اور میرے ساتھ طیب نامی آدمی ہے، اس نے یہ وقوعہ کیا ہے، اور بچہ جو ہے یہ ہم نے علاقہ تھانہ لاریڈا میں وہاں پہ ہم نے ایک گھر میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس پہ پھر جو ہے یہ ریڈ کیا گیا، اور ریڈ کر کے جو ہے یہ بچہ وہاں سے ریکور کیا گیا ہے۔ ابھی اشفاق اور طیب ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب فردر ان کا ریمانڈ لے کے اس کی مزید جو ہے انٹیروگیشن کی جائے گی، اور اس میں مزید جو بھی ملزم ہوں گے ان کو اس میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ جو اغوا کاروں کی کال آئی تھی، جس نمبر سے کال آئی تھی، وہ لوگ بھی ٹریس ہوئے ہیں یا گینگ کا کوئی حصہ ہے، یا یہ منظم گروہ ہے، یا یہ پہلی واردات انہوں نے کی ہے؟ کیا پلان کیا تھا ان کا؟ یہ بھی جو بندہ جس نمبر سے کال آئی تھی اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے، ہماری ٹیم کر رہی ہے۔ یہ ایک منظم گینگ ہے، گینگ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ اظہر نامی آدمی ہے جو کہ مسقط میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اظہر نے کا رابطہ تھا اشفاق کے ساتھ، تو اظہر نے کہا کہ آپ یہ کام کریں اور اگلا کام میں کروں گا، اور اس کا رابطہ ہے وہاں رحیم یار خان بندے کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ان لوگوں کا رابطہ نہیں ہے۔ جو ہمارے اب تک جو ہمارے پاس ساری انفارمیشن آئی ہے اس میں اظہر کا رابطہ ہے ان کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی، اور فردر یہ سارا کام اگلا اظہر کا تھا، اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے اس بندے کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اظہر جو ہے وہ مسقط میں ہے۔ اور یہ جو دونوں جی دو چیزیں بتا دیجیے۔ یہ بچہ جو ہے موٹر سائیکل پہ اپنی مرضی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے CCTV کے مطابق، اس کا رشتہ ملزمان کے ساتھ کیا تھا؟ جی DSP صاحب بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایز یوزل اس کے بعد آپ کو سوالوں کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اصل میں اس واقعے میں ہوتا کیا ہے کہ اس واقعے میں افطاری کے وقت تقریباً افطاری ختم ہی ہوئی تو SP صاحب MR محمد ریاض ناز صاحب نے مجھے کال کی کہ ماڈل ٹاؤن سے ایک بچہ مسنگ ہے۔ تو ان کے حکم پہ میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو افطاری کے بعد جانے کے کچھ دیر بعد سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیو وائرل ہوئی، اور SP صاحب خود کیمرہ ٹو کیمرہ بیٹھے اور ہمیں وہ پہلی ویڈیو دستیاب ہوئی۔ اگر آپ بطور پولیس افسر میں آپ کو سمجھانا چاہوں اور آپ بطور جرنلسٹ سمجھنا چاہیں تو ویڈیو انتہائی خطرناک تھی۔
اس لیے خطرناک تھی کہ اس ویڈیو میں بچہ اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے موٹر سائیکل پر بیٹھ رہا تھا۔ اب آپ کا سوال ہے کہ یہ خطرناک کیوں تھی؟ تو خطرناک اس لیے تھی کہ اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کا زندہ بازیاب ہونے کے چانسز بڑے کم ہو جاتے ہیں، کہ بچہ اس بندے کے ساتھ جاتا ہے، بچہ اس بندے کے ساتھ جاتا ہے جس کو جانتا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی اگر چاہے انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لیے بچے کو اغوا کیا یا پیسے کے لیے کیا، تو وہ بچے کو اس کے بعد قتل کر دیتے ہیں، کیونکہ بچہ آ کے یقیناً آپ کو واپسی پہ بتاتا ہے کہ مجھے انکل اشفاق نے اغوا کیا تھا۔ میں اور ایس پی صاحب کے لیے یہ ایک بڑا سخت لمحہ تھا، ان سے میں نے رہنمائی لی، یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی کہ اس کے بعد اب ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس وقت کہانی نے ایک نیا ٹوسٹ لیا جب رات گئے ہمیں تاوان کے 1.5 کروڑ کی ایک کال موصول ہو جاتی ہے۔ اس وقت پھر ڈی پی او صاحب ان کے گھر، برہان اختر بچے کے گھر، محمد اختر صاحب کے گھر تشریف لائے کال کے بعد۔ ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بطور ڈی پی او گجرات ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ صاحب نے ہمیں تمام ڈائریکشن دی، جن میں ایس پی صاحب موجود تھے، میں موجود تھا۔ ڈائریکشن کے بعد انہوں نے بھی ہمیں کلیئر سمجھایا کہ جتنا جلدی ہو سکے بچے کو بازیاب کریں، ادروائز بہت سنگین جو نتائج ہیں جو پھر ریورس نہیں ہو سکتے وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے۔ ایک ایک لمحہ ڈی پی او صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ایس پی صاحب خود تشریف فرما ہو گئے سیف سٹی پر، سیری تک ایس پی صاحب خود تشریف فرما رہے سیف سٹی پر، یہاں سے ہی سیری کر کے ایک ضروری آفیشیل اسائنمنٹ کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے، لیکن تقریباً ہر گھنٹے کے بعد مجھے کال کرتے رہے، سر ایسا ہی ہے، ایک لمحہ بھر نہیں سوئے۔ کلیئر کٹ ڈی پی او ڈاکٹر مستنصر عطا باجوہ صاحب کی ڈائریکشنز تھیں کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اگر بچے کی ماں بھی ایک لمحہ نہیں سوئی تو ہماری لیڈی انسپیکٹر ڈاکٹر انسپیکٹر فرزانہ جو بچے کی ماں کے ساتھ رہی وہ بھی ایک لمحہ نہیں سوئی، اور ہم بھی نہیں سوئے۔ جیسے جیسے صبح ہونا شروع ہوئی، روشنی ابھری، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی تفتیش کی، ہمارے لیے بھی تفتیش کے پرت کھولنے شروع کر دیے، ہمیں بھی روشنی دکھائی دینا شروع کر دی۔ پہلی لیڈ یہ تھی کہ جو بچہ آرام سے بیٹھ رہا ہے تو چیک کریں کہ بچہ اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے جو یا ریلیٹیو ہو، گھر کے پاس رہتا ہو، یا جہاں سے بچہ اسکول سے گھر جا رہا ہو اس راستے میں کہیں ہو۔ تو اسکول سے ہی 3-4 گھر یا دکانیں آپ کہہ لیں، کہنے کے بعد مین سسپیکٹ اشفاق احمد کی شاپ ہے کریانے کی اور ساتھ دودھ دہی کی، جس سے بچہ ٹافی اور کینڈیز بھی لیتا تھا، اور یہی آدمی ان کے گھر ڈیلی 1.5 کلو دودھ بھی دیتا تھا۔ اب آپ کے سوال کا سمجھ آ گئی۔ جیسے اشفاق آیا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا کیونکہ وہ چاہ رہا تھا کہ کیمروں سے بچے اور مقامی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا انٹینشن کیا تھی بچے کو، کیوں اس نے اغوا کیا؟ ایک تو، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس کا ایک تو دودھ والا تھا، دوسرا اس کا کوئی مراسم اور بھی ہے؟ میں بتاتا ہوں سر، آپ کا انٹرویو سوال کا جواب ایک ہی سوال۔ دوسرا جو آدمی اس نے ساتھ لیا وہ پہلے سے ریکارڈ یافتہ آئس پینے اور فروخت کرنے والا، اس پہ 3 پرچے ہیں، اس کا نام ہے محمد طیب، نام بڑھ محمد طیب۔ ان کا ہینڈلر اصل میں مسکت میں تھا، جس نے یہ تمام واقعہ پلانڈ کر کے ان کو کہا کہ ایسا بندہ تلاش کریں جو بھاری تاوان دے سکے۔ مخیر ہے، والد صاحب امریکہ میں ہے، اس کی ڈائریکشن پہ صرف پیسے کی خاطر، پیسے کی لالچ کی خاطر اشفاق احمد اور طیب نے، جو دونوں آپ کو موٹر سائیکل پر دکھائی دے سکتے ہیں، بچے کو اغوا کر لیا۔ اچھا، اس میں جی اس میں بتا دیں کہ آپ نے پہلے صحیح بات کی ہے، اس میں بتایا کہ آپ نے افطاری کے وقت تھا، ایف آئی آر میں بچے کے اغوا کا ٹائم 10:40 ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا ایف آئی آر میں یہ ذکر نہیں ہے، ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ 1.5 کروڑ تاوان، ایف آئی آر میں تو کہیں تاوان جی میں اس میں جو بچہ انفیکٹ
صبح 10:40 پہ ہی اغوا ہو گیا تھا، لیکن پولیس کو اطلاع جو ہے وہ مغرب کے ٹائم پہ ملی ہے۔ اس سے پہلے اس کے وارث جو ہیں خود تلاش کرتے رہے ہیں، اور میں نے جاتے پہلا سوال ہی ان سے یہی کیا تھا کہ آپ نے اتنا لیٹ ہمیں کیوں بتایا، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے طور پہ تلاش کرتے رہے ہیں۔ ایک دوسرے نمبر پہ جب پہلے بچہ اغوا ہوا تو اس وقت یہ کوئی بات نہیں تھی کہ اس سے اغوا تاوان کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ لیٹ نائٹ ٹیلی فون کال جب موصول ہوئی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ بچہ اغوا ہوا ہے تاوان کے لیے۔ پہلے تو یہی تھا کہ ممکن ہے کہ گم گیا، یا یہ بھی ذہن میں آ رہا تھا کہ کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ اس کو لے کے چلا گیا، کہ جتنا آسانی کے ساتھ بچہ گیا ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی اپنے ریلیٹیو کے ساتھ گیا ہے۔ اس وجہ سے پہلے پرچہ جو ہے وہ اغوا کر دیا گیا اچھا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو طیب کے بارے میں بتایا اس پہ کتنے مقدمات اور تین تین مقدمے منشیات کے آلریڈی ہیں، اور اشفاق پہ کتنے مقدمات؟ کوئی اشفاق کا کوئی پرچہ نہیں ہے۔ اشفاق کو یوز کیا گیا ہے یا نہ، اشفاق مین ہینڈلر مسقط میں ہے، پرائم سسپیکٹ اشفاق ہے جس نے بچے کا ٹارگٹ بنایا، بچے کو اغوا کیا، اس کو بلایا کہ تاکہ اس کو اندازہ تھا کہ یہ تاوان دے سکتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہے۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے دیکھا، سارے شہر نے دیکھا، جس وقت ہمیں انکشاف ہو جاتا ہے کہ ہمارے ملزم یہ ہیں، بچہ اس لوکیلٹی میں ہو سکتا ہے، آپ کی پوری گجرات شہر نے دیکھا کہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی تھا، کس طرح دیوانہ وار CIA پولیس، لاری اڈا پولیس، سول لائن پولیس، میں خود گلیوں میں کس سپیڈ میں بھاگے ہیں، کتنی تیزی سے ہم نے ٹارگٹ ایویلویٹ کیا ہے، کیونکہ ہمیں شبہ تھا کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ پولیس ہمارے سر پہنچ گئی اور بچے کو خدا نخواستہ نقصان نہ پہنچا دے۔ اچھا سر، وان بھائی باہر والا جو مین ملزم ہے، ایک تو بتا دیے اشفاق کو لگ رہا تھا آپ کو کہ پیسوں کے ٹائم، باہر والے ملزم کو کیا ایشو، وہ کیسے شامل ہوا؟ وہ کیسے شامل ہوا، اس کا کیا مراسم ہے اس فیملی کے ساتھ، وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ اشفاق کا اور اظہر کا آپس میں تعلق ہے۔ اشفاق نے اظہر سے پیسے مانگے، اس نے پہلے بھی اسے کچھ ادھار لیا ہوا ہے، اس نے اسے کہا جی مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا پیسے جو ہے آپ کو آپ کی توقع سے زیادہ مل جائیں گے، آپ یہ کام کریں، کوئی ایک بچہ جو ہے اغوا کریں، بندہ میرے پاس ہے جو پھر ٹیلی فونیکلی ان سے جو ہے تاوان لے گا۔ یہ اشفاق کو اظہر نے کہا کہ آپ بچہ یہاں سے جو ہے نا اغوا کریں، مجھے بتا دیں، میں بندہ ان کے گھر ٹیلی فون کرواؤں گا، پیسے جو ہیں ہم وہاں سے ریسیو کر لیں گے، پھر آپ کا حصہ آپ کو ملے گا اور میرا حصہ مجھے آ جائے گا۔ اشفاق نے پھر طیب کو آن بورڈ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ طیب کی بیوی اور اشفاق کی بیوی ایک ہی گاؤں کی ہیں، ان کا پہلے آپس میں آنا جانا ہے، اس حوالے سے ان کے گھر میں آنے جانے سے اس نے جا کے پھر طیب کو ایگری کیا اس بات پہ، تو طیب پھر اس کے ساتھ آیا۔ اچھا سر، وان بھائی جو گروہ ہے یہ کتنے عرصے سے اس میں ایکٹیو ہے اور کتنے عرصے سے جو ہے نا؟ یہ پہلا واقعہ ان کا جی، اس سے پہلے کوئی ایسا ان کا واقعہ نہیں ہے، اور اس میں خاتون شامل ہے ابھی تک کی ایک تفتیش میں، اس کو طیب کی جو بیوی ہے وہ شامل ہے، اور وہ اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں گرفتار کرنے کی، اس کے بھی جو ثبوت آئیں گے اس پہ بھی گرفتار سر، اس میں کریں یہ گے۔ بتا دیجیے آپ نے جب پلاننگ جب کی تو کیا دفعات لگائی گئی ہے، اس میں کیا دیگر جو دفعات ہیں وہ بھی شامل کی جائیں گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، CCTV فوٹیج جو جس میں دکھائی دے رہا ہے، جو بچہ ہے مغوی جو بازیاب ہوا ہے اس کا اور ان ملزمان کا سیم ایک، یعنی کہ ایسے ہے کہ جیسے اچانک ہوا ہے یا پہلے سے یہ معاملات ہیں کہ کس طرح، یعنی کہ ایک دفعہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، بچے کو اٹھا کے وہ لے جاتا ہے۔ یہ تو بتا چکے ہیں یہ جو واقعہ یہ حادثہ تھا، یا اس میں پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا کہ اس کو بچے کا ٹائم پتا تھا؟ یہ ابھی FIR کا متن دیکھیں نا کہ FIR کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ بچہ چھٹی لے کے آ رہا تھا، بچہ چھٹی لے کے آ رہا تھا، نام کی چھٹی ہوئی تھی۔ سیال صاحب، تھوڑا سا آپ کا سوال جو ہے نا کچھ میرا خیال ہے کچھ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں، مزید ہم واضح کر دیتے ہیں کہ بچہ سکول سے چھٹی کر کے آ رہا تھا اور اس بندے کو پتہ تھا کہ چھٹی لے کے آ رہا تھا۔ سر یہ تفتیش کے نقطے ہیں نا، اس پہ نہ جائیں آپ تفتیش کے نقطے میں نہ جائیں، آپ فیکٹس پہ آ جائیں جو ہمارے فیکٹس ہیں۔ چھٹی کر کے وہاں سے آ رہا تھا، وہ لے کے آ رہا تھا یا کر کے آ رہا تھا، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ ہمارا جرم نہیں بنتا اگر وہ چھٹی کر کے آ رہا ہے یا چھٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی اس میں جرم چینج نہیں ہو جائے گا۔ وہ آ رہا تھا،
تو اس بندے کو پتہ ہے اشفاق کو کہ ڈیلی یہ بچہ اسی راستے سے جاتا ہے، اور جب وہ اس کی دکان سے گزر گیا تو اس وقت یہ دونوں اپنی شاپ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بچے کو چیز کرنا شروع کر دیا، اور جب بچے کو انہوں نے اکیلی جگہ پہ دیکھا تو اسے کہا جی کہ آئیں ہم آپ کو لے کے جائیں، اور بچہ انہیں جانتا تھا کیونکہ اشفاق ڈیلی دودھ دینے بھی جاتا تھا، یہ اس کی شاپ سے گولی ٹافی بھی لیتا تھا، تو وہ بچہ اس اعتماد میں ان کے ساتھ بیٹھ اچھا گیا۔ سر، اس میں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ جو گجرات پولیس ہے وہ بڑا رسک لے رہی تھی بچے کی زندگی کے ساتھ، کیا تاوان کی جو رقم ہے اس کا بندوبست کیا جا رہا تھا یا لڑنے کے لیے پروگرام بنایا جا رہا تھا کہ آپ نے بازیاب کرانا یا پیسے دینے، کیا پلان چل رہا تھا؟ کیا کچھ رقم ادائیگی بھی ہوئی ہے؟ میں سر جی بتائیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا پہلے ہی آپ کو سوالات سے روکتا ہوں۔ ابھی یہ تفتیش کا اس حد تک ہے کہ بچہ ریکور ہے، 2 ملزم پکڑے گئے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں ہیں، یہ ورلڈ وائڈ اسٹیبلش ہے کہ ان سوالوں کے جواب پولیس نہیں دیتی، کیونکہ ہم ابھی تفتیش فائنلائز کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ، جیسے میں اس حق میں بھی تھا کہ تمام ملزمان کے نام بتائے جاتے، ملزمان کی گرفتاری میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں، کورٹ میں پراسیکیوشن میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور ملزمان کی تربیت کرتے ہیں۔ فی الحال تک فیکٹس یہی تھے جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ بچہ اس روٹ پہ آیا، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، ویٹ کے لحاظ سے یہ ذرا تھوڑے فرما ہیں اشفاق صاحب نا، ٹھیک ہے، ویٹ کے حساب سے یہ ملے، روٹ میں یہ ملے، اس سے ہم نے روٹ ٹریک کیا، ان کو روز بچے کا پتہ تھا، انہوں نے اس کو اغوا کیا، طیب کو تیار کیا، اور بائی دا وے سیال صاحب کا جواب سے آلموسٹ 1 ویک سے اس کوشش میں تھے کہ کب انہیں ٹائم ملے۔ جیسے ٹائم ملا اغوا کیا، بچہ شفٹ کیا، باہر سے کال کرائی، ہم نے ٹریس کیا بچہ۔ یہ اس وقت پولیس نے طے کرنا ہوتا ہے، ایک ٹیکٹکس ٹریننگ ہے کہ کیا بہتر ٹائم ہے۔ یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ کس کیس میں آپ نے تاوان دے کے بندہ لانا ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو جن کیسز میں اغوا کار بچے کو نہیں جانتے یا مغوی مرد کو نہیں جانتے، اس میں پولیس پہلے تاوان دے دیتی ہے، پھر بندہ لاتی ہے کہ ملزم ٹریس ہے، اس کو ماریں گے نہیں۔ اس کیس میں کیا ہوا؟ اس کیس میں یہ ہوا کہ بچہ خود بیٹھ رہا ہے، بچہ جاننے والا ہے، تاوان کے بعد بھی بچے کے قتل ہونے کے چانس بہت زیادہ تھے۔ میرا سوال میرے کاٹے نا مجھے ختم کر میں آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ باتیں ہم نہیں بتا سکتے، ابھی نہیں بتا سکتے آپ کو، یہ قانون ہے۔ یہ آپ کا سوال کا جواب یہاں تک نہیں کر سکی، ریمانڈ کے بعد مکمل ہو، یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے۔ مزید ہے ابھی یہ نہیں بتا سکتے، تفتیش میں کلیئر کرتا ہوں۔ معذرت کے ساتھ ایک سوال لے لیں، شراج صاحب گرم ہو گئے ہیں۔ نہیں 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 سر پولیس خود تجھے بولنا ہی نہیں، تجھے میں کور کرنا ہے، میں بول سر کل ہم لوگ کی سر پوسٹ جو ہے شیئر کرتے رہے ہیں واٹس ایپ پہ، 3 بندوں کو پہچانا جائے، ان بندوں کو جو ہے سامنے لایا جائے۔ کیا آپ نے ان کو تیوان کے لیے بندوبست کر لیا تھا؟ یہ پولیس اپنی نئی اسٹریٹجی بنا رہی تھی؟ میں بتاتا ہوں، میں کلیئر کرتا ہوں، کوئی نہیں، میں کلیئر کرتا ہوں۔ والدین جو ان کے بچے کے وارث ہیں وہ تاوان کے لیے بندوبست کر رہے تھے، اور یہ ذہنی طور پہ وہ یہ تھے کہ اگر ہمیں بچہ ہمارا پیسوں کی بدلے ملے تو ہم پیسے دینے کو تیار ہیں۔ ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ بہتر ہے کہ ہم پیسوں کے علاوہ بندوں کو اریسٹ کر لیں۔ ہمارے بھی مائنڈ میں یہ تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آئے گی تو ہم بالکل، کیونکہ فرسٹ پرائرٹی ہماری ہے بچے کی جان بچانا، تو ہم اس کا تاوان بھی دلوا دیں گے، لیکن بندے کیونکہ پھر ہمیں آلموسٹ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، بندے ہم اریسٹ کر لیں گے۔ تو تاوان کا بالکل یہ پروسیس چل رہا تھا، لیکن اس دوران ہی ہم نے بندے اریسٹ کر لیے ہیں۔ ریاض صاحب یہ بتائیے گا اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ جو باہر والا ملزم ہے اس کے لیے اچھا، اس کے ساتھ میرے ساتھ اسی کے ساتھ کوشچن غلطی کر لیں آنسر۔ جو باہر والا اظہر نام کا بندہ ہے، اس کا والد جو ہے، ان کے والد ہیں برہان کے، یہ آپ پہلے مسقط میں بھی مقیم تھے، ان کی آپس میں بھی کوئی فرینڈ شپ، کوئی تعلق ہے تھا؟ نہیں،
یہ لوکلی طلق ہے آپ کا؟ وہ بچہ یعنی کہ حالات کیا ہے؟ بیٹا بتا اس کا آپ نہیں ہو پریس کانفرنس پولیس کر رہی ہے، سر آپ بتائیں. ایک منٹ نا، ایک بندہ سوال کرے گا تو میں جواب دوں گا، آپ ایک جواب اپنا سن لیں. دیکھیں نا تھوڑا سا ہم نے سچویشن کو ایسا کر لیا ہے کہ ہم نا وہ عورتوں والے معذرت کے ساتھ سارا کوئی لائیو چل رہا ہے. بات جو میں نے بتایا آپ کو کہ جو اشفاق ہے اس کا اظہر کے ساتھ یہاں پاکستان میں تعلق تھا، مسقط جانے سے پہلے سے تعلق تھا، اس نے اس سے پہلے بھی ادھار لیا تھا، اب ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہے. یہ اشفاق مسقط نہیں رہا. جی سر یہ گجرات اچھا، باقی آپ نے جو سوال کیا ہے بہت بڑی کام ہے، گجرات پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے یہ، کیونکہ کل کا ایشو بنا ہوا سوشل میڈیا پہ، اب ٹی وی بھی جاتا تھا. یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو دن رات کی محنت ہے اس کو بھی آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. جس طرح جہاں پر ایک بچہ بازیاب ہے، ان کے والدین پہ کیا گزری ہوگی ہمیں پتہ ہے، جو والدین بچوں کے بچے ہیں. بالکل. تو ہمارا جو پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بچہ بازیاب کروا دیا، اچھی بات ہے. اب یہاں پر پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کے والدین جو ہیں اس کے ساتھ آپ نے ظاہر بات ہے کوآرڈینیشن بڑا چل رہا تھا آپ کا، وہ رسک تھا ایک لے کے چل رہے تھے کہ بچے کے پیسے دینے ہیں یا بچہ بازیاب کروانا ہے. دو باتیں جو ہے یہاں پہ آتی ہیں. تو ہم جو سوال کر رہے ہیں سوال اسی والے سے کر رہے ہیں کہ آپ کی جو کنفیوژن جان بوجھ کے ڈال رہے ہیں، بڑی اچھی کامیابی ہے آپ کی. تو بعض باتیں آپ میڈیا پہ نہیں لاتے، وہ اچھی بات ہے، کیونکہ انکوائری چلنی ہوتی ہے، تفتیش ہوتی ہے. وہ ہم یہ زور نہیں دے رہے کہ مکمل ہم ایز اے میڈیا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس واقعے پہ. سر یہ گجرات پولیس کی بڑی کامیابی ہے. ایز اے میڈیا ہمارا فرض ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی کرنا. ایس پی صاحب میرا سوال یہ آپ سے کہ جس طرح یہ نو ڈاؤٹ کہ پولیس نے بڑی کامیابی حاصل کی، اس میں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کا کیا نام استعمال کیا گیا کہ واقعی کو ان کا اس میں کو عمل دخل نظر آتا ہے؟ آپ نے بتایا پولیس کہ آپ نے بتایا کہ رحیم یار سے کال آئی، جبکہ بچہ تو آپ کو رحیم یار خان کی بجائے گجرات گڑھی احمد آباد سے مل گیا. اس کے بارے میں رحیم یار خان سے صرف کال کروائی گئی ہے. اس بندے کی گرفتاری کے لیے ہم تحرک کر رہے ہیں. جب وہ بندہ گرفتار ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے کہ اظہر ماسٹر مائنڈ نے ان سے کہا کہ آپ بچہ اغوا کر لیں، مجھے بتا دیں، میں کسی اپنے بندے سے ان کو کال کرواؤں گا. ٹھیک ہے. یہ کچے کے ڈاکوؤں والا بات نہیں ہے اس میں، نہ اظہر کچے کا ڈاکو ہے. رحیم یار خان سے اس نے کسی سے کال کروائی ہے. ڈاٹا پہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. وہ جب بندہ آ جائے گا تو پھر اس پہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. شکریہ سر. سر بچوں کی سیکورٹی کے لیے نیکسٹ ٹائم جو ہے اسکولوں کے لیے کیا ایڈوائزری کوئی لایا ہے؟ آپ نے طے کیا کہ ان کو جو ہے نا یہ ایڈوائزری جاری کی جائے کہ بچوں کی سیکورٹی کے لیے کہ ان کو اسکول سے چھٹی کے وقت یا کوئی بندہ لینے آئے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی بالکل، تمام سکولز کو ہم نے پہلے بھی ایسی ایڈوائزری دی ہوئی ہے. یہ بچہ کیونکہ انفیکٹ اسی کالونی میں سکول ہے اور اسی کالونی میں یہ بچہ رہنے والا تھا، تو اکثر و بیشتر جب اس کا ماموں سے نہیں لینے جاتا تھا تو یہ آ جاتا تھا. میری سب والدین سے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دیا کریں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے بچوں کو یہ بڑا سختی سے کہیں کہ کوئی بھی اس کے جاننے والا اگر اسے کوئی یہ بات کہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دیتا ہوں یا کہیں لے کے جاتا ہوں، تو بچے اس کے ساتھ قطعاً نہ جائیں، کیونکہ اپنے جاننے والے ہی ایسا کام کر رہے ہیں موسٹلی. جیسے یہ اشفاق ہے، ان کے گھر دودھ دیتا تھا، شاپ کیپر تھا، بچہ اس کے اعتماد میں آ گیا. میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اس چیز میں سمجھائیں کہ کسی بھی انجان کو نہ کو اسے ملیں، نہ اس کے ساتھ بیٹھیں، نہ اس کسی غیر کو اپنے جسم کے ساتھ ٹچ کرنے دیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ بچہ جتنا عرصہ وہاں پہ رہا ہے ان کی کسٹڈی میں، اس کے ساتھ کوئی مس بہیو تو نہیں کیا گیا؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھینک یو سر.